کہ اس وقت دنیا میں جتنا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حق میں بولا جاتا ہے اتنا ان کے خلاف بھی بولا جاتا ہے. بے شمار ویب سائٹیں یہی کام کرتی ہیں کسی نہ کسی طرح سے ان کی مبارک زندگی کی شبیہ بگاڑی جائے اور ان کی زندگی کے ایسے واقعات سامنے لائے جائیں جس کو ہم کہہ سکیں دیکھو یہ ہوا ہے, اور اس کے بعد جب اس کو غلط انداز میں پیش کرتے ہیں تو وہ اعتراض کی چیز بنتی ہے, اور جب صحیح انداز میں پیش کرتے ہیں تو ایمان کی چیز بنتی ہے. میرے بھائیوں, اللہ نے انسان کو عقل دی, اس عقل سے انسان زندگی کے بہت سارے کام کر سکتا ہے, لیکن کچھ کام ایسے ہیں کہ جو انسان اپنی عقل سے نہیں کر سکتا. اس میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے انسان اپنی عقل سے حل نہیں کر سکتا, وہ یہ کہ اس کائنات کا خالق و مالک کون ہے. یہ ہم اپنی عقل سے نہیں پہچان سکیں گے. اس وجہ سے نہیں کہ عقل جو ہے وہ کام کرتی ہے معلومات کی روشنی میں, اور جب اس بارے میں معلومات نہیں تو ہمیں نہیں نہ ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں, نہ اس سے ملاقات کر سکتے ہیں, نہ اسے پوچھ سکتے ہیں یہ کائنات ایک نے بنائی یا خود ہی بنی ہے, یا بنانے والی پوری ٹیم ہے, یا پوری جماعت, یا اک فرد, یم اک زٕ نفر یم چھکا جیم, اور کائنات انہوں نے کیسے بنائی. اس سوال کا جواب جب لوگ ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں تو گمراہیاں یہیں سے شروع ہوتی ہیں. ایک بہت بڑا طبقہ کھڑا ہو گیا, وہ کہتے ہیں کائنات خود بخود بنی, یم گئے ایتھیسٹ. دوسرا طبقہ یہ کہتا ہے ہمیں کچھ پتہ نہیں کسی نے بنائی یا خود ہی بنی, تم گئے ایگنوسٹک, تم چاہو نا لا ادریہ, ہمیں کچھ پتہ نہیں, نہ ہمیں معلوم ہے بنانے والا کون ہے, نہ ہمیں معلوم ہے خود بخود بنی, ہم کچھ نہیں کہتے. عشاق بڑ جماعت, اور بڑے بڑے سکالر ہیں اس میں, بڑے بڑے آتھر اس میں ہیں, ایتھیسٹوں میں بھی اور ایگنوسٹوں میں بھی. دوسری جماعت کھڑی ہو گئی کہ اللہ کے صاحب اتنی بڑی کائنات ایک کہاں بنا سکے گا, وہ بنانے والی بہت بڑی ٹیم ہے, وہ کہتے ہیں یہ کئی کروڑ ہیں جنہوں نے مل کر کائنات بنائی. آئے ان کے دیوتا جو ہیں وہ 33 کروڑ ہیں یا 55 کروڑ ہیں, اور بعد دفعہ وہ کہتے ہیں اس کی تعداد بڑھتی بھی رہتی ہے. ٹھیک ہے, ایک دوسری جماعت آئی, انہوں نے کہا نہیں کروڑ تو نہیں ہے, 2 مل کر 3 نے مل کر کے کائنات بنائی, ایک خدا, ایک عیسیٰ اور ایک روح القدس, یہ آئے عیسائی. ایک اور جماعت کھڑی ہو گئی, انہوں نے کہا نہیں 2 نے مل کر بنائی ہے, ایک خیر کا پیدا کرنے والا, ایک شر کا پیدا کرنے والا, ایک کو یزدان کہتے ہیں, ایک کو اہرمن کہتے تھے, یہ ایران میں تھے. ایک اور جماعت آئی, انہوں نے کہا نہیں ہم کسی کو مانتے ہی نہیں, ہم خود ہی ہیں, آئے بدھسٹ. غرض یہ کہ دنیا کی قومیں جو گمراہیوں کا شکار ہو گئی, اسی سوال کا جواب ڈھونڈتے ہوئے گمراہی کے شکار ہو گئی, اور ہو جائیں گے لازماً, کیونکہ جب سورس نہیں انسان کے پاس ہے تو اپنی عقل سے جب سوچنے لگے گا تو پہنچ نہیں سکتا اس کے. اس کا حل اس کائنات کے بنانے والے نے کیا نکالا, حل اس کا یہ ہے کہ میں خود اپنی طرف سے ایک ٹیم بھیجوں گا, وہ ٹیم تمہیں بتائے گی میں کون ہوں. اس ٹیم کا نام ہے نبی. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلا کام کیا, اس کائنات کے خالق و مالک کا پورا تعارف کرایا.